حبیب خدا کی ثنا ہو رہی ہے، حبیب خدا کی، حبیب خدا کی ثنا ہو رہی ہے، عبادت یہ صبح مساء ہو رہی ہے، عبادت یہ صبح انہی کے لیے ابتدا تھی جہاں کی، انہی کے لیے ابتدا تھی جہاں کی، انہی کے لیے انتہا ہو رہی ہے، انہی کے لیے انتہا ہو رہی ہے، حبیب خدا کی ثنا ہو رہی ہے، حبیب خدا کی، کہیں ذکر ہے میں نے دیکھا مدینہ، کہیں ذکر ہے میں نے دیکھا مدینہ، کہیں دیکھنے کی دعا ہو رہی ہے، کہیں دیکھنے کی دعا ہو رہی ہے، حبیب خدا کی ثنا ہو رہی ہے، عبادت یہ صبح مساء ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن جس کا نام ہے پیغام رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ہنا سلمان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور۔ خوش آمدید ہے آپ کو پیغام رمضان میں، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے، اور جو رحمت کا عشرہ تھا یہ گزرا ہے، یقینی طور پر رحمت کے اس عشرے کی آخری ساعتیں ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو بے پناہ رحمت ہے، جس طرح سے ہم اس کے طلبگار بھی ہیں، تو ہمیں اس موقع کو یوٹیلائز کرنا چاہیے رمضان مبارک کے اس پورے ہی مہینے کو۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں، جس طرح سے ثنا خان پنجاب پولیس سے جن کا تعلق ہے، شاہد عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پہلے بھی بہت بار ہمارے شو میں آ چکے ہیں، بڑا ہی زبردست کلام پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں پہلے بھی وائرل ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی ان کو دیکھا ہوگا، ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا ہوگا، بڑا زبردست سما باندھ دیتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہ کلام شیئر کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آج ہم نے اسپیشلی یہ کوشش کی ہے ہمارے وہ پولیس کے جوان جو ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے وطن کی حفاظت کے لیے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کی فیملیز کو بھی اپنے شو کا حصہ بنائیں۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے آسیہ آصف صاحبہ ہیں، جو کہ بیوہ ہیں شہید اہلکار محمد آصف صاحب کی، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے کس طرح سے لائف جو ہے وہ گزری ہے، کس طرح سے یہ جو ایک ایکسپیرینس ہے ان کی زندگی میں شامل ہوا، ان کے بچوں کو کن مشکلات کو فیس کرنا پڑا، وہ بھی ان سے بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ موجود ہوں گی سحر اشرف صاحبہ، جو کہ مسز ہیں محمد اشرف صاحبہ کی بیوہ ہیں، اور ہم یہ میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے کہ پولیس کے یہ شہداء جو ہماری حفاظت پر مامور رہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ملک و قوم پر جس طرح سے قربان ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، ہماری حفاظت کرتے ہوئے، ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، تو ہمیں ان فیملیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں ان پولیس اہلکاروں کے حوالے سے
जिस तरह से हम कभी कभी कमेंट भी पास कर देते हैं पुलिस अफसरान को लेकर, तो हमें उस हवाले से भी एहतियात बरतनी चाहिए कि इस तरह के बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो एक ऐसे वाक़े से, एक ऐसे साने से गुजरी हैं जिसका कोई भी मदावा नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही, और आज हम इनको खराज तहसीन पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे। इन्होंने जो अपना नजराना पेश किया है मुल्क को सलामती के लिए, कौम के लिए, ये एक कहते हैं ना एक भरपूर, एक कहते हैं ना एक फ़ख्र की बात है हम सब लोगों के लिए जो कि मुल्क और कौम के लिए मुहाफ़िज होते हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए पूरी पूरी रात तगोदो करते हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो हमारे लिए वाकई काबिल सताइश हैं। बिल्कुल ऐसी है। इसके साथ साथ हमारे से मौजूद होंगे मारूफ मशहूर एंकर भी हैं, शायर भी हैं, वसी शाह साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे भी आज के दिन की मुनासबत से कोई नज़म को शेर हम ज़रूर सुनेंगे। इसके साथ साथ कुरान स्कॉलर हैं हाफिज़ उस्मान ताहिर जप्पा साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। आज हम 10वें रमज़ान के हवाले से भी बात करेंगे, पहले अशरे को भी डिस्कस करेंगे और 10वें पारे को भी 10वें रमज़ान की मुनासबत से जिस तरह हमारी कोशिश होती है कि डेली एक सिपारे की हम उनसे तफसील जानने की कोशिश करें, जो अहम वाक़यात उसमें मौजूद हैं, जो अहमियत और जो फजीलत कुरान पाक की है और उसके सिपारों की है। अभी हमें बढ़ना है अपने किचन की तरफ, जहाँ पर इस वक्त तलो का किचन है और हमारे जो शेफ़ हैं सना, वो रेसिपी तैयार करी है। वो रेसिपी पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि आप भी अपने किचन में जाकर इन रेसिपीज को तैयार करना शुरू करें। रमज़ान है, रमज़ान में किचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और हमारा तलो की किचन में हमारी जो शेफ़ है सना वो मौजूद हैं। जी सामने पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं मारूफ एंकर पर्सन हैं, शायर हैं वसी शाह साहब, जिनसे आज हम जो हमारा मौजू है शोहदा के हवाले से उन्होंने भी इस हवाले से उनके जो ज़ाती तौर पर जो गहरे जज्बात होंगे वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनकी शायरी में भी अगर शहीदों के लिए कभी उन्होंने लिखा हो वो किस तरह से वो चीज़ झलकती है वो भी शाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं रुख करूँगी आसिया बीबी की तरफ। आसिया बीबी साहब आपसे मैं बात करूँगी सबसे पहले। आप मुझे बताएं कि आपके हस्बैंड जो थे वो कौन सी ड्यूटी निभा रहे थे, किस असाइनमेंट पे थे जब वो शहीद हुए? आसिफ साहब कांस्टेबल थे और वो अक्सर उनकी ड्यूटी नाकों पे लगती थी। उन्होंने कभी जनरल ड्यूटी नहीं की थी, ना कभी ऑफिस में कभी ड्यूटी लगवाई थी, ज़्यादातर नाके पे ड्यूटी करती थी। उनको बहुत शौक़ था कि नाकों पे ये चेकिंग पोस्ट होती है, वहाँ पे उनको जो वैसे यानी कि अफराद होते हैं जो दहशतगर्द हैं उनको चेक करना, तो उनको ज़्यादातर नाकों पे ज़्यादातर ड्यूटी की। कितने साल पहले का ये वाक़या है? ये आज से 9 साल पहले का। 9 साल पहले? अच्छा, 9 साल पहले हुआ। तो मुझे ये बताएं कि उनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई? आप वर्किंग वुमेन हैं कि आप हाउस वाइफ ही हैं? नहीं, मैं वर्किंग वुमेन। अच्छा, क्या कर रही हैं? मैं खुद अपने ये पंजाब पुलिस में मैंने ज्वाइन किया। अच्छा जी, और मैं एज अ क्लर्क हूँ और हेड क्लर्क की सीट चला रही हूँ। अच्छा जी, ये आपको जो पोस्ट है उनकी शहीद होने के बाद मिली? हाँ जी, उनके बाद ही मिली है मुझे। तो इससे तो फिर हम यही मतलब समझें कि जो प्रॉपर सपोर्ट जब कहा जाता है शोहदा की फैमिलीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से, अदारे की तरफ से, फिर वो प्रॉपर सपोर्ट फराहम बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेशन करती है हमें। कोई ऐसा त्यौहार, कोई दिन हो, जो इवेंट होते हैं माशाल्लाह हमें बहुत हमेशा हमें याद रखते हैं। कभी ऐसा इवेंट नहीं हुआ कि हमें उन्होंने ना याद किया हो। ये रमज़ान हो या ये बकरा ईद हो या कोई भी ऐसे त्यौहार आते हैं हमेशा हमें याद रखते हैं और हमारे सर पे उन्होंने हाथ रखे, किसी चीज़ के हमें कमी नहीं होने देती। बच्चों की स्कॉलरशिप हमें उन्होंने दी हुई है। अच्छा। माशाल्लाह बच्चे मेरे स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, ठीक है। मोहम्मद कासिम और हाशिम अली। कितने साल के वो हो चुके हैं? मोहम्मद कासिम जो है वो 12 साल का है और हाशिम अली 10 साल के हैं। अच्छा, कंप्लीट सपोर्ट है आपके पास? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इस तरफ जी मतलब ये हुआ कि जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई होगी तो बच्चा एक साल जी 1.25 साल का था। 1 साल का। उस कदर आप देखिए अभी वो क्रॉलिंग में नहीं थी उनकी। अच्छा, बेटा ये हस्बैंड जब शहीद हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब सहर अशरफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सहर, आप भी आपके हस्बैंड भी असाइनमेंट पे थे जब वो शहीद हुए, तो आप भी उस वाक़े के बारे में सबसे पहले हमें बताएं। मेरे हस्बैंड जो थे वो AVLS कैंट में तैनात थे जी, और इसमें मोस्टली गाड़ियों की चेकिंग के लिए नाके लगाए जाते थे। तो शक्तपुर के इलाके में 2020 का वाक़या है। फ्राइडे था तो वो ड्यूटी पे गए थे और वहाँ पर चेकिंग करते हुए बड़ी बहादुरी से उन्होंने, पूरी टीम थी लेकिन वो बड़ी बहादुरी से खुद निकले और उनका पीछा किया और क्रॉस फायरिंग हुई। उन लोगों को पकड़ भी लिया ऑन स्पॉट और उनकी गाड़ियों पे फायर किए ताकि उनको नुकसान ना पहुँचे, लेकिन उन्होंने सीने पे उनके फायर कर दिया था ऑन स्पॉट। फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम मेरा बेटा सिर्फ 3 मंथ्स का था और हमारी शादी को भी 3 साल हुए थे।
اور اب 5 سال ہو گئے ہیں. اب بیٹا میرا ماشاءاللہ 5 سال کا ہے اور اب ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے, اسکول میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اشرف صاحب کی شہادت کے بعد کیا آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھی, کون سے چیلنجز کا آپ کو پھر فیس کرنا پڑا؟ لائف پارٹنر ایک بہت ضروری ہوتا ہے لائف میں نا, یہ اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. کوئی بھی رشتہ نا اس کی ریپلیسمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. پیرنٹس, بہن بھائی, کوئی بھی نہیں. تو وہ بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے 3 ماہ کا تو بچہ تھا, تو اس کے فوراً بعد ایک بچے کی رسپانسبلٹی آ گئی. اپنی بھی تھی, وہ ایک اسٹریس سے نکلنا بڑا مشکل تھا میرے لیے. ابھی بھی میں سفر کر رہی ہوں اور شاید مجھے لگتا ہے کہ ایک لانگ ٹائم تک ہی کرنا ہے, کیونکہ ایک بندے کو سارا اسٹریس لینا پڑتا, بچے کا بھی, ساری چیزیں مینیج کرنا, اور ایک اکیلی عورت کو اس معاشرے میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے اکیلے. جو پہلے کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ہو اور ایک دم سے اس پہ رسپانسبلٹی آئی ہو. رسپانسبلٹیز آج بہت ساری چیزیں آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہیں. آپ گھر کو مینیج کرنی ہوتی ہے نا, کیونکہ پیرنٹس, اب بچہ آ گیا نا تو پوری گھر کی ایک سربراہ بننا پڑتا ہے. پھر دونوں رسپانسبلٹیز آپ کو ایک کوئی پوری کرنی پڑتی ہے. جس طرح سے آسیہ صاحبہ نے بھی بتایا, تو ویسے ہی آپ کو سپورٹ بھی پراپر طریقے سے؟ ہاں جی الحمدللہ, فائنینشلی طور پہ تو بہت اچھی اسٹرانگ ہم لوگوں کے ساتھ سپورٹ ہے. ویسے بھی خوشی ہو, غمی ہو, کسی بھی موقع پہ وہ ہمارے ساتھ پورا ڈپارٹمنٹ کھڑا ہوتا ہے. اور میں خود اس ڈپارٹمنٹ کو سرو کر رہی ہوں, آفس میں ایز اے کلیریکل جاب کر رہی ہوں. مجھے فخر ہے ان کی شہادت پہ بھی, ایک بڑی پینفل چیز بھی ہے, لیکن اس پراؤڈ آف. بالکل بہت زیادہ ایک فخر کی چیز ہے میرے لیے کہ میں ان کی وائف ہوں. اچھا, سب سے اچھی بات ہے کہ دونوں خواتین کے ساتھ جو بھی اتنا بڑا سانحہ پیش آیا, مگر دونوں اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں, دونوں ڈپارٹمنٹس کو سرو کر رہی ہیں جو کہ کبھی ان کے ہسبینڈ کیا کرتے تھے. سر میں چاہوں گا اس پر آپ بھی کچھ کمنٹ کیجیے گا کہ اس طرح کے جو واقعات انفارچونیٹ اوبیسلی ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے, ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے جو پولیس کے بھائی ہیں یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور یقینی طور پر ہم ان کا قرض تو کسی صورت بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جس ڈیوٹی پر یہ موجود ہیں, جن مشکلات کو یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا رویہ بھی ان کے ساتھ غیر مناسب رہتا ہے. اس پر بھی تھوڑا سا چاہوں گا ضرور. بالکل, میں سب سے پہلے تو آپ کو بہت ہی اس حوالے سے تحسین کروں گا آپ کی کہ آپ نے آج ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں, آپ اگر دیکھیں ہم نے جتنے بھی پچھلے 10-15 سال میں جب کرنٹ افیئرس کے پروگرام کیے, تو میرے خیال میں میرا جو شو تھا یا جو میرا موقف رہا اس حوالے سے ان چند اینکرز میں سے یا لوگوں میں سے ایک رہا جو جہاں ایک طرف پولیس کے اوپر جو جائز تنقید ہے وہ کرتے تھے, ہمیشہ ہم نے کی ہے, اور وہ بھی اس حوالے سے کی ہے کہ عوام الناس کے میں بھی ان کا اعتبار جو ہے وہ بحال ہو, بہتر ہو, اور ان کے محکمے کے لیے بھی بہتر ہے. لازم بات ہے کہ محکمہ جتنا بہتر ہوگا اتنا ہی ان کا وقار اور ان کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا. اس کو مثبت طور پہ ہمیشہ دیکھا ہے. مگر جب بھی یہ تنقید کی ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے اس کے ابتدا میں یا اس کے درمیان میں یا اس کے آخر میں ان شہداء کا ذکر نہ کیا ہو, جیسے یہ ہماری دونوں بہنیں اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں, جنہوں نے اپنا خاندان اور اپنے آپ کو ایک طرح سے, خاندان سلامت تو ہوتا ہے مگر کتنی بڑی آپ قربانی ہے نا, بہت بڑی منہ سے نکالنا آسان ہے, اب یہ بظاہر جی بہت مشکل ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا, یہ بظاہر لگتا ہے کہ اچھا جی جاب ہو گئی, جاب تو ہو گئی ہے, مگر آپ دیکھیں نا کہ وہ بچے جو ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے گھر میں, اب یہ وہ کیسے, چونکہ ان کا تو بالکل پیٹرن ڈفرینٹ تھا نا, دونوں ہاؤس وائف ہوگی, باپ کا سایہ ہی نہ ہونا, اور پھر اس کے بعد وہ دونوں ذمہ داریاں دیکھنا, پھر اچانک ایک چیز کے لیے آپ تیار نہیں ہیں وہ ہو جانا. میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کی دولت اور عہدے بھی ان دونوں خواتین کے قدموں میں لا کے, یا جو ہماری بہنیں شہید ہوئی ہیں ان کے قدموں میں لا کے آپ رکھ دیں تو وہ بھی متبادل نہیں ہو سکتا. آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ ان کو آپ کہیں کہ جی کسی بھی نوعیت کا عہدہ, کسی بھی نوعیت کی ہم آپ کو مالی جو آپ کا حق ہے وہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں, تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے یا آپ اس کو قبول کریں گے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں واپس آ جائیں. اس سے پوچھ لیجئے, ساری دنیا کی دولت, ساری دنیا کے, ان سے کہیں ہم آپ کو IG بنا دیتے ہیں, آپ کو کیا چاہیے, یہ کہیں گے بھائی ہمیں اپنا ہسبینڈ چاہیے, اس بچے کا باپ چاہیے جو 3 مہینے کا تھا یا 1 سال کا تھا, اس کا کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں تنقید کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے احتیاط کا دامن جو ہے وہ رکھنا چاہیے, اور ہمیں ان جو ہماری خواتین ہیں, جو فیملیز ہیں, جو ہمارے بھائی ہماری آبرو کی خاطر, ہمارے جان و مال کی حفاظت کی خاطر
اس ملک کو امن فراہم کرنے کی خاطر ہماری جس بھی فورس سے ان کا تعلق ہو اس میں سویلینز بھی ہمارے شامل ہیں, بالکل اس میں اعتزاز جیسا نوجوان بھی جو ہے وہ شامل ہے. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور جب بھی ہم تنقید کریں جائز کریں اور اس کے ساتھ ہم ان کو ضرور یاد کریں. ان فیملیز کی بھی دل آزاری کی جی بہت زیادہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان بہنوں کو, ہمارے ان بھائیوں کو جو اس دنیا سے, ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, یہ رمضان المبارک میں آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ انہیں مردہ مت کہو, اس لیے کہ تمہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. قرآن یہ فرماتا ہے, اس کی مفہوم یہ ہے آیات کا کہ تمہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے مگر ان کو ہمارے یہاں سے رزق دیا جاتا ہے, تو ہم انہیں مردہ تو تصور ہی نہیں کرتے ہیں, نہ ہم یہ کہتے ہیں نہ ہم سمجھتے ہیں, مگر یہ ہے کہ بہرحال ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہم ان خاندانوں کو بھی, جو بہنیں ہیں ہماری, ان کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں. ان بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ قوم کی ذمہ داری ہے, قوم کا فرض ہے کہ وہ ہر موقع پہ ان کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا بینگ اے پولیس آفیسر, اور میں ایک چیز آپ سے اور کہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے شاہد صاحب تشریف لائے ہیں, مگر چونکہ اس قسم کے پروگرامز کم ہوتے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے کہ بہت کثرت سے ہوتے ہوں, تو جہاں بھی اس قسم کے پروگرام ہوں وہاں میرے خیال میں ایک سینئر آفیسر کو اس پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ فورسز کے ہمارے جو جونیئر آفیسرز ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ جب جو بھی اس قسم کا موقع ہوتا ہے وہاں سینئر آفیسر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو, زندہ موجود ہو. شاہ صاحب میں چاہوں گا آپ بھی اس پر کمنٹ کیجیے گا, جس طرح سے بھی 2 فیملیز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کے ارد گرد بھی بہت سے ایسے آپ کے کلیگز ہوں گے جن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہوگا. جی بالکل, میرے بیچمنٹ جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں موقع پہ شہادت نوش فرما گئے, اور ایک شاعر نے شعر لکھا ہے بڑا خوب, کوئی سور دوسرے کے مساوی سور ہو نہیں سکتا, جانے والے کا خلاف پر ہو نہیں سکتا. بے شک جو چلے جاتے ہیں ان کا گیپ نہیں پورا تھا, تو شاہ صاحب ہمارے تھے, اور یہ شہادت جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان لوگوں پہ آتی ہے جن پہ اللہ نے فرض کی ہے. ہر بندہ شہید بھی نہیں ہو سکتا, کوئی شک. اور ایسے معاملات میں فیملی کو وہ جو نقصانات ہوتے ہیں وہ تو آلریڈی چل رہا سلسلہ, ٹھیک ہے, وہ خلاف نہیں پور ہو سکتا, لیکن ہماری ایفرٹ, ہماری ڈیوٹی وطن کے لیے, ملک کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, بڑھ چڑھ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو اس سلسلے کو ایک بار پھر سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے تلو کے کچن میں ہمیں ریسیپی جو ہے تقریباً تیار ہو گئی بھی ہے, اور ثنا آپ ہمیں بتائیں گے کہ جو ریسیپی کیا ہے آج کی اور اس کا میتھڈ کیا ہے. چلی چکن نوڈلز ہیں. ٹھیک ہے, چکن تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طرح فرائی کرنا ہے. جو ہمارے نوڈلز کی ریسیپی ہے وہ یہ کہ نوڈلز کو آپ نے بٹر میں سوتے کرنا ہے, اوریگینو اور چکن پاؤڈر, سالٹ اور پیپریکا, آپ نے اس کو ٹوسٹ کر کے پھر آپ نے چکن اس کے ساتھ ایڈ کرنا. ٹھیک ہے. اور ایک بہترین پیغام ہے کہ کچن میں کھانا بناتے ہوئے داغوں سے نہ ڈریں, کیونکہ سرف ایکسل ہے نا. بالکل سرف ایکسل ہے نا. اور تلو کے کچن میں آپ کے پاس کیا ہے آج اس کے علاوہ؟ تلو کے کچن میں میں نے آج بنایا ہے کرسپی چکن, ٹھیک ہے, جس کی ریسیپی ہے کہ ہم نے ڈرم سٹکس لیے. ڈرم سٹکس میں ہم نے ملک, سویا ساس, چلی ساس اور اوریگینو, جنجر گارلک پیسٹ کو 5 آورس کے لیے ہم نے ٹینڈر کرنے کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی کوٹنگ ہم نے ریڈی کی ہے. وائٹ فلاور, کارن فلاور اور اوریگینو, پیپریکا, نمک. اس کو ہم نے, اس کی کوٹنگ ہے, ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے. پہلے ہم نے اس کو کرنا ہے, کوٹ کرنا ہے. اس کے بعد ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے دوبارہ کوٹ کر کے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے. اوکے, آپ نے بڑا زبردست میتھڈ بتایا ہے کہ کس طرح وہ کرسپی ہوں گے آپ کے ڈرم سٹکس. اور اب میں ریکویسٹ کروں گی شاہد صاحب سے, کیونکہ کچن تو ہمارا ہو گیا اور کچن کے ساتھ ایسا کچھ ہے کہ ہم کچھ سنیں نا. اور وسیع شاہ صاحب بھی پہلے عرض کر رہے تھے کہ ان کو پسند ہے آپ کا یہ کلام. کہہ رہے تھے کلام, وہ آپ ہمیں ضرور سنائیے گا. میں جو ہمارے آج جن کی یاد میں یہ پروگرام انعقاد کیا گیا, شہداء کی یاد میں 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں. جی جی. چک مہارا اجڑی بستی نظری آوے,
ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਜਦ ਯਾਰਾਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਲੈ ਗਿਓ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾ ਗਿਓ ਡੂੰਘੇ ਫਿਕਰਾਂ ਪਾਟੀ ਲੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗਰ ਟੰਗ ਗਿਓ ਵਿੱਚ ਕਿਕਰਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤਾੜ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤਾੜ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਯਾਰ ਸਜਣ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਕਫਨ ਦਾ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ ਅਨਬੇਲੀ ਵੀ ਬੇਲੀ ਸਜਣਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਸੁੰਜੀ ਪਈ ਏ ਹਵੇਲੀ पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। कुरान स्कॉलर हाफिज़ उस्मान ताहिर जब्बा ने हमें इस वक्त शो में ज्वाइन किया है। जब्बा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही एक स्पेशल मेहमान हमारे सेट पर लाने के लिए उमैसा जो जब्बा साहब की साहबजादी हैं, वो उन्होंने भी आज हमें शो में ज्वाइन किया है। अच्छा, बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल तंग नहीं करेंगी या वो कोई डिस्टर्बेंस ऐसी क्रिएट नहीं करेंगी, और बड़े आराम से बैठी हुई हैं आपके साथ। अच्छा जब्बा साहब, 10वें पारे को आज हमने डिस्कस करना है। उसमें शुरू में जिस तरह से ग़ज़वा बदर को बयान किया गया वो मैं चाहूँगा उस हवाले से हमारी रहनुमाई कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब किबला, जिस बंदे ने कुरान हकीम को लुत्फ़ लेके पढ़ना हो ना, उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो 10वें पारे से शुरू करें। अल्लाह ने ऐसा समा बांधा है ना इसमें, यानी कुफ़र और इस्लाम की पहली जंग हो रही है, बदर का जो वाक़या है, और उसको अल्लाह ने ऐसे ऐसे जैसे जैसे अमल हुआ है ना, अल्लाह ने उस तरह से बयान फरमाया। यानी आप बदर की वादी में पहुँच जाते हैं सर। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमान। अल्लाह फरमाता है वो जो माले गनीमत तुम इकट्ठा करते हो ना मैदान जंग से, उसके 5 हिस्से होंगे। 4 हिस्से जो हैं वो मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएंगे, और 5वां हिस्सा अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है, और रसूलुल्लाह के कराबतदारों का है, और यतीमों का है, और मस्कीनों का है, और मुसाफिरों का है। अल्लाह ने ये सारे बयान फरमा दिए कि ये माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का अल्लाह ने एक हिस्सा मुकर्रर फरमाया, और वो भी रसूलुल्लाह के पास जाएगा, और रसूलुल्लाह फिर अपनी मर्जी से जैसे उसको। फिर आगे अल्लाह फरमाते इज़ अंतुम बिल उद्वत दुनिया, जब तुम उस वादी के इस किनारे पर थे, वहुम बिल उद्वत अल कुस्वा, और वो वादी के दूसरे किनारे पे मक्की लश्कर जो आ रहा था वो दूसरे किनारे पे, वर्रकबु अस्फला मिनकुम, और वो काफिला जो शाम से आ रहा था ना वो बच के नीचे गुजर गया था। यानी वादी में एंटर नहीं हुआ। 3 रास्ते, एक मदीना तैयबा से आता है, एक मक्कतुल मुकर्रमा से आता है, एक शाम से रास्ता आता है। जो शाम से काफिला आ रहा है वो एंटर ही नहीं हुआ। अबू सुफियान आगे बढ़े, उनको पता चला कि यहाँ पे जासूसी का मामला हो रहा है, तो वो वादी में एंटर नहीं हुए, लंबे रास्ते से, समंदर के रास्ते। अल्लाह फरमाता वर्रकबु अस्फला मिनकुम, वो दूसरे रास्ते से निकल गया। आगे फरमाया वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मियाद, अगर तुम्हारा पहले से मुआहदा हुआ होता ना कि हम फलां तारीख को यहाँ पे मिलेंगे, तो हो सकता है तुम उस मुआहदे वाली डेट पे वहां ना पहुंच सकते, दोनों फरीकों में से कोई भी। आगे फरमाया वलाकिन लियक़दी अल्लाह अमरन काना मफूला, लेकिन अल्लाह चाहता था कि जो कुछ होना है ना वो हो के रहे। आगे फरमाया लियहलिक मन हालका अन बय्यिना,
کہ پھر جو کوئی اس کے بعد ہلاک ہو نا وہ پوری بینہ کے ساتھ ہلاک ہو, وہ پوری دلیل کے ساتھ ہلاک, اس کے پاس اب حجت کوئی نہ رہ جائے کہ حق کدھر ہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور آگے فرمایا وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور جو زندہ بھی رہے نا وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے کہ اللہ نے پھر مدد اس دن کس کی فرمائی. پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر فرمایا إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, اللہ تمہیں خواب میں کم کر کے دکھا رہا تھا ان کافروں کو. جب لشکر ہوا نا رات میں, صبح جب دیکھا ہے نا تو صحابی فرماتے ان کو بھی کم کر کے دکھایا, ان کو صحابی فرماتے ان کو دیکھ کے کافروں کو یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جتنی تعداد ہے 1000 کی, فرمایا یہ لگتا ہے کوئی 70 کے قریب لوگ ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, اللہ تمہیں ان کو خواب میں کم کر کے دکھا رہا تھا. ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر, اگر زیادہ دکھا دیتا نا تو ہو سکتا ہے ہوا اکھڑ جاتی اور تمہارے اندر اس معاملے میں کوئی جھگڑا بھی پیدا ہو جاتا. ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ نے بچا لیا. آگے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, دکھلا رہا تھا اللہ جب تم ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے کم کر کے. کیوں؟ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ, اور تھوڑا دکھا رہا تھا انہیں تمہاری آنکھوں میں. دونوں کا بتا دیا. پھر فرمایا یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا, جب جنگ ہوگی نا اللہ نے 2 احکامات فرمائے. یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً, جب کسی لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا, ثابت قدم رہنا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا. یعنی میدان جنگ میں 2 احکامات آئے. اس لیے آتا ہے کہ بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جو ہے وہ دعائیں کرتے ہوئے گزار دی. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, مشہور آیت کریمہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں تنازعات نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا, صبر سے کام فرمایا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اللہ نے وہ جو مکہ سے لشکر نکلا تھا نا اس کی بھی تصویر کشی فرمائی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن, وہ لوگ جو وہاں سے نکلے تھے ان کی طرح نہ ہو جانا. وہ کیسے نکلے؟ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ, وہ تو لوگوں کو ریاکاری کرتے ہوئے اور گھمنڈ کرتے اور مغرور کے ساتھ. ابو جہل جب نکلا تھا نا اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا تھا, اس نے کہا یا اللہ ہمارے میں سے جو حق پہ ہے نا اس کا پھر فیصلہ فرما دے. اور جب یہاں پہ آئے اور خط ملا ہے دوبارہ ابو سفیان کا کہ میں بچا کے لے کے آ گیا ہوں تم لوگ واپس آؤ, اس نے کہا نہیں 3 دن ہم بدر میں جائیں گے, ہماری لونڈیاں وہاں پہ ہمارے لیے گانے گائیں گی, ہم شرابیں پئیں گے اور ہم مدینے والوں کو بتائیں گے کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے لیے آئے, ہمارے قافلے کو یہ روک سکے. اللہ نے فرمایا ان طرح نہ ہو جائے. بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ, اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے وہ نکلے تھے لوگوں کو. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم, شیطان نے ان کے اعمال ان کو غالب کر کے دکھائے. کیا؟ جب یہ نکلنے لگے نا ان کو خیال آیا یار وہ جو بنو بکر ہیں ان کے ساتھ تو ہماری دشمنی چل رہی ہے, ہم یہاں سے جائیں گے آگے سے مسلمان ہوں گے, پیچھے سے بنو بکر ہمارے اوپر حملہ کر دے گا, ہم تو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آئیں گے. شیطان نے کیا کیا؟ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اس نے کہا آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا, میں تمہارے ساتھ ہوں. انی جار لک, وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں بن کے آیا. اس نے کہا بنو بکر کی طرف سے میں گارنٹی دیتا ہوں تمہارے اوپر حملہ نہیں ہوگا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, میں بھی تمہارا ہمسایہ ہوں, ایسے کہہ لیں تمہارے ساتھ ہوں. فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, فرمایا جب دونوں قافلوں کا مقابلہ ہوا نا تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ پڑا. کیا ہوا؟ اس نے حارث بن ہشام کا ایسے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ فرشتے آ گئے, وہ جو 1000 کا وعدہ ہوا تھا, تو اس نے حارث بن ہشام سے ہاتھ, اس نے کہا تو کدھر, اس نے اس پہ مکہ مارا حارث بن ہشام کے یہاں پہ, اور اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ. اللہ نے یہاں بیان وقالا انی بریء مما, اس نے کہا میں بری و ذمہ ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو. کیوں؟ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ, فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے. فرشتوں میں رہتا تھا نا, جانتا تھا, پہچانتا تھا. فرمایا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کہتے ہیں یہ سمندر میں جا کے اس نے سانس لیا تھا اس دن جب حارث بن ہشام کو مکہ مار کے. فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم, اور اس دن منافقوں نے اور جن کے دلوں میں کجی تھی انہوں نے کہا کہ آج مسلمان اپنے وہ جو دین ہے نا اس دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا معاذ اللہ. یعنی تھوڑی تعداد میں 1000 کے مقابلے میں آگے. وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ, کاش آپ اس وقت دیکھتے کہ جب فرشتے ان کو مار رہے تھے کافروں کو, جب ان کی جانیں نکال رہے. بالکل ایسے ہی ہم وسیع شاہ صاحب کا بھی رخ کریں گے. وسیع شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو آپ کو شہداء کی قربانی کو سراہنا ہو اور ان کے جذبات کی عکاسی کرنی ہو اپنی شاعری کے ذریعے یا کسی بھی مکالمے کے ذریعے؟ ہاں میں نے اپنا مختلف اس پہ وہ لکھا ہے, اور یا ویسے کوئی شعر ہو شہداء کی فیملیز کے لیے. میں دیکھیں ایک تو جیسے ایک شعر جو میں ڈیڈیکیٹ کر سکتا ہوں جی, کہ میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں, میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں,
اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے. تو یہ جو ہمارے شہید ہوتے ہیں, جو فیملیز ہوتی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے, ہر پاکستانی میں ہوتا ہے, مگر ان فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک شہادت جب ان کے گھر آتی ہے تو ان کی فیملی کا جذبہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسروں سے اور سوا ہو جاتا ہے قربانی دینے کا. آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار ہمارے یہاں انہیں کی مثالیں ہیں کہ شہادت کے موقع پہ آپ اگر ان فیملیز سے بات کریں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ایک بچہ اگر اس ملک کی نظر کیا تھا تو ہمارا دوسرا بچہ جو ہے وہ ایک جذبہ جو ہے وہ خاص. تو وہ شہادت جو ہے وہ ان فیملیز کو اور زیادہ جسے کہیے کہ قربانی پر ہمت دیتی ہے اور قربانی پر اور زیادہ یعنی کہ استحکام جو ہے مضبوط کر دیتی ہے. یہ یقیناً دونوں فیملیز ہمارے ساتھ ہیں اور شہداء کی فیملیز کو آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ایسی کوئی یاد آپ دونوں کو جو یاد ہو, جو کہ آپ کہتے ہیں کہ محسوس کرتی ہوں ابھی بھی, یا کوئی بتانا چاہ رہی ہوں, اور کوئی ایسی چیز جس پہ آپ کو فخر ہو کی چیز؟ میں تو آج تک بہت زیادہ فخر کرتی ہوں. میں تو پراؤڈ کرتی ہوں کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا مقام دیا. اور میرے شوہر کو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو ایسی شہادت کی شہادت نصیب ہوگی, کبھی بھی نہیں میں نے سوچا تھا. جی جو انہوں نے خوبصورت بات کی نا, وہ اللہ فرماتا ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اس آیت کریمہ جو مر جائیں اللہ کے راستے میں, قتل کر دیا جائے ان کو, شہید کو, ان کی ایک زندگی. اس کے بعد وہ جو انہوں نے بات کی, میں شکر والی بات کرتا ہوں. اللہ نے اس جگہ فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا, جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ. اور وہ جو اِنَّا لِلَّهِ, جب آپ کو شہادت کی خبر ملی اور اس وقت جو آپ نے اِنَّا لِلَّهِ کہا, اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا جب اِنَّا لِلَّهِ کو بندہ کہتا ہے نا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ سلام کہتا ہے اور اللہ ان کے اوپر رحمت بھیجتا ہے. ایسے لوگ اللہ پاک کی طرف سے چنی ہوتی ہے کہ جن کو یہ شہادت ملی ہے. کوئی بات نہیں. تو جب انہوں نے جب آپ کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ لمحہ تھا جب اللہ نے آپ کے اوپر سلامتی بھی بھیجی اور اللہ نے آپ کے اوپر رحمت بھی بھیجی. اللہ آپ کو برکت دے. سر صاحب میں چاہوں گا آپ بھی ہمارے سے شیئر کیجیے گا. اوبیسلی ہم نے چیلنجز کے حوالے سے بات کی, جو چینجز آئے اس پر بھی ہم نے بات کی, جس سے آپ نے بتایا کہ کمپلیٹ سپورٹ سسٹم بھی آپ کو اس طرح سے مل رہا ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ سب سے زیادہ یاد کرتی ہو, جس طرح سے آسیہ صاحبہ نے بتایا کہ انہیں فخر ہے ان کی اس شہادت پر بھی, اور کوئی ایسی ان کی بھی بات جو آپ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ وہی بات میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ چن لیے ہوتے ہیں, تو وہ کوئی ایک دن نہیں, شہادت کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے پلان کیے ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے کہ انہوں نے چنے تھے. وہ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا. میرے ہسبینڈ جو تھے, پولیس کے بارے میں وہ ایک بنی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے. یہ وہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں مطلب کہتی پولیس والا پتہ نہیں کیسا ہوگا. تو بہت اچھا اخلاق, ان کا ایک مضبوط کردار, اور ایک مطلب جس طرح کی ان کی پرسنالٹی تھی, تو وہاں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ نے پلان کی ہوئی تھی چیزیں ان کے لیے نا. تو وہ پھر اتنا رتبہ دیا, ان کی وجہ سے ہمیں عزت ملی, ہمیں وہ مقام ملا, ہم ایک معاشرے میں بہت رسپیکٹیبل لائف گزار رہے ہیں, اور آخرت میں بھی ایک بہت اچھا مقام ملا. تو ان کو وہ بنے بنائے تھے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بنے بنائے, با کردار, با اخلاق. ان کے ہمارے ساتھ اخلاق بڑے اچھے تھے. کہتے ہیں جو جس کی بیوی اس کے اخلاق کی گواہی دے دے تو اس سے زیادہ, کیونکہ وہ سب سے قریب ہوتی ہے نا. تو میں تو ان کی اخلاق کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ ایک بہت خوبصورت اخلاق والے آدمی تھے. ہر بندہ وہی شہادت کے رتبے پہ نہیں جاتا, چیزیں اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. گفتگو جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. بریک لینے کا میں کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. باتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور آج ہم نے اسپیشلی یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے ان تمام شہداء کی فیملی جو ہمارے ساتھ موجود ہے, جنہوں نے پاکستان اور ملک کو سلامتی کے لیے کہتے ہیں نا کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور آج ہم اس نذرانے کے ساتھ ساتھ ان کے کہتے ہیں نا کہ ان کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آج کے دن جو میسیج ہے وہ کنوے بڑے اچھے طریقے سے ہونا چاہیے کہ جو ہمارے جوان ہیں, جب ہم انہیں سڑکوں پر دیکھتے ہیں یا مختلف ہم محاذوں پر دیکھتے ہیں, ناکوں پر دیکھتے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ پورے طریقے سے کوآپریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے ہی وہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کچن کا سیگمنٹ ہے, کشمیر کا ہمارا جو کچن ہے, وہاں پر ایک ریسیپی ریڈی ہو رہی ہے افطار کی مناسبت سے. افطار کا وقت بھی قریب آ رہا ہے, تو میں چاہوں گا یہاں سے وہ کچن میں جائیں اور دیکھیں کہ آج کچن میں کیا
बन रहा है? आज कश्मीर का किचन है और कश्मीर के किचन में हमारी जो रेसिपी रेडी कर रही हैं वो है हमारी शेफ़ फातिमा जी। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, एकदम से कहते हैं ना किचन में जोशो खरोश और वलवला आया हुआ जी। क्या बना रही हैं आज? आपको पता है इफ्तार का टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो इसीलिए साथ साथ प्रिपरेशन क्या बना रही हैं? आज हम कश्मीर के किचन में बना रहे हैं चिकन समोसा बाइट्स। ठीक है। और नॉर्मली जो है वो आप समोसा शेप में खाते हैं, लेकिन उसकी ही पत्ती से हम थोड़ी सी वेरिएशन के साथ शेप चेंज करके जो है ना वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। क्विक सी रेसिपीज़ की आपको बता देती हूँ। इसमें आपको लेना है 500 ग्राम चिकन आप लेंगे, जो आप कढ़ाई वो लेते हैं बोनलेस चिकन लेंगे और उसका साइज़ होगा 1/2 इंच, और उसको आप मैरिनेट करेंगे दही के अंदर। 500 ग्राम चिकन है, उसमें 1 कप योगर्ट आएगी, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट आएगा, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पेपर आएगा, 1 टेबलस्पून ऑफ टबेस्को सॉस आएगी। इसको खटास क्योंकि चाहिए होती है तो वो देगी। उसके बाद आपने इसको जो है ना वो तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देना है, और उसको जो है ना वो थोड़ा सा पानी डाल के आपने उसको पका लेना है जैसे हम नॉर्मली चिकन पकाते हैं। ठीक है। उसके बाद उसका पानी ड्राई करके आप उसको रख लेंगे, और फिर समोसा शेप देने की बजाय जो है ना वो हम मिड से कट किए है, और जो है ना वो तकरीबन ये इस किस्म की जो है ना हमने बाइट बनाई है। उसको मजीद फ्लेवरफुल करने के लिए जो है ना वो हम सिर्फ एंड में जो है ये वाइट तिल, सफ़ेद तिल जो है सेसमी सीड्स, उसको लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे। दैट्स इट। इसके साथ साथ जो है वो 7 अप की किचन में हम बना रहे हैं आज दूध सोडा, क्योंकि आपको पता है कि जो है ड्रिंक्स के बगैर हमारा इफ्तार मुमकिन नहीं है, तो हम काफ़ी दिनों से जो है ना वो जूसेस के साथ स्प्राइट के ड्रिंक्स को रेडी कर रहे थे, लेकिन आज हमने लिया है दूध। इसमें हमने शुगर सिरप ऐड किया है 2 टेबलस्पून, और कलर आप इसको दे सकते हैं, कलर के बगैर भी ऐड कर सकते हैं, और सिंपली यू कैन एंजॉय द दूध सोडा। बिल्कुल। और आपकी हेल्प कर रहे हैं तलहा, जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कलनरी जो है उनसे ताल्लुक़ रखते हैं और BS कर रहे हैं वहाँ से, तो इस तरह की जो हेल्प होती है वो भी बहुत मुफीद होती है किचन में। और ओवर टू उमैर और अनवार। बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो आज आप मुझे बार बार उमैर के नाम से बुला रही ना, हमारा एक कंबाइंड दोस्त है जिसकी बर्थडे थी कल, तो वो उमैर करके अब हमारे जो ज़हन में उमैर का नाम ही चल रहा है। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से हम आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है वो एक बहुत मुश्किल टास्क है, वो दोनों पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब बीइंग सोलो पेरेंट ये अब और कितना ज़्यादा दोनों के लिए मुश्किल हो गया, मैं चाहूँगा पहले आप बताएं कि ये फिर तो उस मरहले को आपने किस तरह से तय किया? जब मेरा एक बेटा मेरा 3 साल का था और दूसरा बेटा मेरा सवा साल का था। बिल्कुल। तो बहुत टाइम, ये जो टाइम था इतना मुश्किल, इतना टफ टाइम था, क्योंकि इसमें ये मैडम सहरा भी बात कर चुकी है इस बारे में कि ये इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को भी टाइम देना, अपने आप को भी देखना। मैं पहले रहती थी अपने ससुराल में, अब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अपार्टमेंट मिला है, मैं अब उधर वहाँ होती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आज उनकी ही बदौलत में आज चीज़ का मुझे अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है। उनकी दुआओं से मुझे अल्लाह ने इतना मुझे अता किया है कि मेरे जो बच्चे हैं वो अपने नाना को पापा बुलाते हैं, नाना को नहीं बुलाते, वो शुरू से उन्होंने अपने पापा ही कहा है। तो वो कहते हैं कि ये हमारे फादर हैं, लेकिन देन मैं उनको बताती रहती हूँ कि आपके फादर जो उनको पता सभी, लेकिन वो जब से उनको इतना प्यार मिला है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा उनको प्यार दिया। उनको जो दादा दादी हैं, उनके चाचा ताए हैं, माशाल्लाह वो भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो टाइम मेरे साथ बहुत इतना टफ था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अभी मैं इतनी यानी कि एज नहीं थी मेरी उस टाइम 25 एज थी, और आपको पता है 25 एज में एक इंसान अभी थोड़ा मैच्योर ही होना, मैच्योर होता है, अपने आप को ज़रा स्टेबल करता है, अपने उस बच्चों में कैसे यानी कि ध्यान नहीं देता इतना। कैसे आपने ये सब कुछ किया, कैसे उनको बाप की शफकत भी दी और माँ बन के भी उनको पाला? बन के भी, बाप बन के भी, दोनों को मैंने उनको बच्चों को प्यार दिया, उनको आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कोई भी चीज़ कहते हैं उसी टाइम इनकी पूरी हो जाती है, उनकी स्टडी में, उनके खाने पीने में, उनके आउटिंग में, उनके जो भी उनका एक्टिविटी है, माशाल्लाह उनकी हर टाइम से इनके सारे काम हो जाते हैं। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत साथ दिया आज तक, उन्होंने मुझे अकेला तनहा नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसे जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे आपने बताया कि आपके जो इन लॉज हैं वो भी बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं फैमिली। शाह साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये कहना चाह रहा था कि इस हवाले से ना कुछ चीज़ें और भी बड़ी अहम है। लाज़िम बात है, कोई भी शख्स जो है निजी हवाले से जो भी वो ज़िंदगी का रवैया इख्तियार करना चाहे,
وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ عمر کے کس حصے میں ہے، جو بھی اس کے سماجی حالات ہیں، یہ اس کا ذاتی ڈیسیژن ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو اپنے ان رویوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے ٹیبوز بہت سارے اپنے پال لیے ہیں. میں لازم بات ملفوف انداز میں گفتگو کروں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کو ایسے حالات پیدا کرنا چاہیے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو دین ہمارے لوگوں کو، مرد و زن کو زندگی گزارنے کا، ایک بھرپور زندگی گزارنے کا اور فیصلہ کرنے کا اختیار دیتا ہے، کسی بھی قسم کے ٹیبوز کو ہمیں اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ لوگ اپنی زندگیوں کے فیصلے بھی جو ہیں وہ ان کے تحت بالکل جسے کہیے کہ کھل کے اس اپنے فیصلے جو ہیں وہ لے سکیں. اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی تقدس کے نام پہ یا کسی بھی احترام کے نام پہ لوگوں کو ان کی جو زندگیاں ہیں، زندگی کے جو فیصلے ہیں، ان کو اتنا پش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ محروم ہو جائیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے. بالکل ٹھیک. تو معاشرے کو ایسی اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، اگین قرآن و سنت کی روشنی میں، جس کی ہمیں مثالیں جو ہیں، ابھی شہیدوں کا ذکر ہو رہا تھا، بدر کا ذکر ہو رہا تھا. ابھی اگر جپا صاحب بھی اس پہ گفتگو کرنا مناسب سمجھیں تو آپ دیکھیے تو تاریخ جو ہے اور دین جو ہے وہ اس قدر یعنی کہ آسانیاں پیدا کرتا ہے اس حوالے سے، اور بلکہ انکریج کرتا ہے اس حوالے سے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ہر جو انفرادی شخص ہے وہ بھی ایک اپنی زندگی کے فیصلے جو ہے وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کے بغیر لے سکے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں معاشرے کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہم نے کچھ چیزوں کو شاید خود سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی کر دیا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. بلکہ میں چاہوں گا جپا صاحب ضرور اس پہ بالکل بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جپا صاحب سے بھی اس پر کمنٹ لیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں رخ کروں گی سحر صاحبہ کا. سحر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بچے کی کفالت، اور اتنے چھوٹے بچے کی کفالت، 3 مہینے کا بیٹا تھا آپ کا جب آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، کتنا مشکل مرحلہ تھا؟ کون کون سی پریشانیاں، کون کون سی مجبوریوں میں آپ کو گھیرے رکھا؟ بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے، اور بینگ اے سنگل مدر، اوپر سے ایک اسٹریس بھی تھا ہسبینڈ کے چلے جانے کا. تو بچہ بہت چھوٹا تھا، تو ابھی تو ماشاء اللہ 5 سال کا ہو گیا، تو وہ بہت چھوٹا تھا، بیمار ہو جاتا تھا نا، مجھے اکیلے لے کے جانا پڑتا تھا. ساتھ بھائی اگر جا رہے ہیں تو میں سارے راستے روتی جاتی تھی کہ میں یہاں وہ ہوتے تو میرے ساتھ سپورٹ ہوتی. وہ جو آپ کو اپنے ہسبینڈ کی یا بچے کی باپ کی ہو سکتی ہے نا، باقی رشتے ہیں ان کی سپورٹ ہے مجھے الحمدللہ، لیکن وہ نہیں ہو سکتے، باپ کی پوری پلیسمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو اب ماشاء اللہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کے لیے مجھے اسکول میں جانا پڑتا ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں پر کچھ چیزیں، بیبی بوائے جو ہوتے ہیں نا اس کو بڑا کرنا بڑا مشکل، تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے شرارتی بھی ہوتے ہیں، ان کو ہینڈل کرنا تھوڑا ڈفیکلٹ ہوتا ہے. تو میرے لیے تو بڑا مشکل، ابھی تو چل رہا ہے نا یہ پروسیس، ابھی ماشاء اللہ بیٹا میرا پریپ میں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بڑا برنگنگ کے جو 5 سال تھے پھر یہ کافی ٹف رہے. بہت ٹف تھے، اس میں بہت سپورٹ رہی ہے، فیملی کی بہت سپورٹ رہی ہے، میرے پیرنٹس کی، میرے بہن بھائیوں کی، تو اللہ کا شکر ہے. اور ایسے بچوں کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، وہ پھر ان چیزوں کو وہ ساری چیزیں سیٹلڈ ہو جاتی ہیں. تو اس کے چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں، ان کو کیسے آپ کیٹر کرتی تھی؟ میرا عبداللہ جو ہے ماشاء اللہ ابھی 5 سال کا ہے، تو وہ جب 1 سال کا تھا، جب بولنا شروع کیا تھا، اس کو بابا کی پہچان تھی. وہ پکچرز دیکھتا تھا تو مجھے کہتا تھا ماما یہ بابا ہیں. تو اسٹارٹنگ میں مجھے تکلیف ہوتی تھی، ایون اس نے جب اسکول جوائن کیا تو وہاں پر میں بتاتی ہوں کہ وہ اس کے ماموں اس کو پک کرنے جاتے تھے، تو میں اس کو ڈراپ کرنے جا رہی ہوں، مجھے کہتا ہے ماما آج واپسی میں میرے بابا اور میرے ماما آئے تھے. تو میں ڈر گئی کہ میں اس کو رپلائی کیا کروں گی، اس کو میں کس طرح مینیج کرنا ہے. تو میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ سیڈ ہو اس چیز کے، کیونکہ بہت سارے بچوں کے پیرنٹس آتے تھے ان کو لینے. ماما انہوں نے گلاسز پہنے تھے، تو میں نے کہا بیٹا میں تو گلاسز پہن لوں گی کل سے آپ کو پک کرتے ہوئے، لیکن بابا. تو میں چپ کر گئی، میں نے اس سے کہا کہ میں ہی آپ کی ماما ہوں، میں ہی آپ کا بابا ہوں. تو وہ اس کو مجھے بار بار ریئلائز کروانا پڑتا، اس کو پتہ لگ گیا ہے، وہ ان چیزوں کو اسی طریقے سے لے کے چلتا ہے. مشکل تھا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے بابا اللہ تعالیٰ نے بلا لیے اپنے پاس، جنت میں ہیں. تو یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ دل کو صبر دے دیتا ہے، بچوں کو بھی دے دیتا اور
اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے. آمین. جبا صاحب آپ کی طرف میں گفتگو کو لانا چاہوں گا, جس سے ہم 10ویں پارے کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. سونا چاندی جمع کرنے والوں کے حوالے سے قیامت کے دن کیا سزا مقرر کی گئی ہے, اور اس حوالے سے کوئی ایسی ایک لمٹ وہاں پر بتا دی گئی ہو کہ اتنا سونا یا اتنا چاندی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, یہ جائز ہے, یہی آپ کے لیے درست ہے؟ میں بات وہی میڈم کی بات سے کنیکٹ کروں گا. شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے ان لوگوں کی جو سعادت ہے نا, اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا, 10ویں پارے میں سورہ توبہ سے بالکل عین پہلے سورہ انفال کے اختتام پہ تکمیل پہ, والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. آگے اللہ نے فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, یقیناً وہ پکے سچے مومن ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے لیے میرے لیے جو موجودہ شہداء ان کے لیے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا, وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے آپ جیسے میرے جیسے, والذین آمنوا من بعد وہاجروا, اور پھر ہجرت کی, پھر جہاد کیا, فاولئک منکم, اللہ نے فرمایا وہ بھی تم میں سے ہی ہیں. یعنی یہ بھی جو آپ نے بات کی, اللہ نے سورہ توبہ کے اندر اس کا ارشاد فرمایا ہے, آیت نمبر ہے 34, اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان, اے ایمان والو, یہودیوں کا جو علماء تھے ان کے بارے میں اشارہ فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, اے ایمان والو اکثر جو ان کے علماء ہیں یہودیوں کے, وہ اور ان کے درویش جو ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. یعنی وہ آیات چھپا لیا کرتے تھے جو ان کے یہاں رسول اللہ کی موجود تھی. آگے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فبشرہم بعذاب علیم, انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دیجئے. عذاب علیم کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, یہ سونا اور چاندی جو وہ جمع کرتے رہتے ہیں نا, ہم اس کو جہنم میں تپائیں گے. یوم یحمى, اس دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, ہم ان کی پیشانیوں کو اس سے داغیں گے, ان کے پہلوؤں کو اس سے داغیں گے, اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغیں گے. ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے وہ خزانہ اللہ فرمائے گا جو تم نے جمع کر کے رکھا, فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب اس کا مزہ چکھو جو ساری زندگی یہ جمع کر کے رکھتے رہے ہو. اس لیے اللہ نے بڑی وعید فرمائی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے, بخاری شریف کے اندر ہے, کہ وہ جب آخری وقت میں ربضہ میں تھے نا, تو ایک صحابی ان کے پاس سے گزرے, انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں, انہوں نے کہا ہاں میں شام میں ہوا کرتا تھا, وہاں پہ اس آیت کے اوپر حضرت ابو ذر غفاری نے فتویٰ دے دیا تھا. انہوں نے فرما دیا تھا کہ قطعاً اب مسلمانوں کے لیے سونا اور چاندی جو ہے وہ جمع کرنا حرام ہے, کیوں کہ اللہ نے فرما دیا. تو دوسرے مسلمانوں کی بہرحال رائے, جو ہم اختلاف رائے کی بات کر رہے ہیں, دوسرے مسلمانوں کی یہ رائے تھی, وہ کہا کرتے تھے پیچھے کیونکہ ذکر ہے اہل یہود کا, اہل تورات کا, اس لیے یہ آیت بھی ان کے لیے. ابو ذر غفاری, رسول اللہ نے فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کی پشت کے اوپر کسی ماں نے ابو ذر سے سچا نہیں جنا. تو حضرت ابو ذر غفاری کا فرمان ہے اس کے بارے میں کہ جو کوئی بھی مسلمانوں میں سے بھی سونا اور چاندی اکٹھا کرے گا, تو یہ جو حکم ہے نا کہ آخرت میں اللہ جہنم میں اس کو تپائے گا, ان کی پیشانیوں کو اور ان کی یہ جنوب جو ہیں ان کے جو پہلو ہیں ان کو اور ان کی پشتوں کو اللہ اس کے ساتھ داغے گا, اور فرمائے گا یہ وہ سونا اور چاندی ہے جو تم جمع کرتے رہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, اس پر میں چاہوں گا ضرور آپ کمنٹ کیجیے گا. دنیاوی یہ چیزیں ہیں اور ہم بہت زیادہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں, ذخیرہ اندوزی جو ہے کر رہے ہیں. ذخیرہ اندوزی تو ہر معاملے میں ہے, سونا چاندی کے حوالے سے جس طرح سے قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے. تو اس میں لوگوں کی رہنمائی کس طرح سے فرمانی چاہیے کہ ایک لمٹ سے زیادہ چیزوں کو شاید ہمیں نہیں اکٹھا کرنا چاہیے, اور پھر ہم کر بھی لیتے ہیں تو اس پر پھر شاید زکوٰۃ بھی اس طرح سے نہیں دیتے. جی اصل مسئلہ میرے خیال میں زکوٰۃ ہی کا ہے. جی آپ اگر دیکھیے تو ورنہ احمد جاوید صاحب نے یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں معاشرے میں اس پر بھی بات ہونی چاہیے. میرا تو لازم بات ہے, قبیلہ جو ہے وہ اہل قلم کا قبیلہ ہے اور فقیروں کا قبیلہ ہے, تو مجھے تو مال و دولت سے اور اس سے تو کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہے, نہ میرا وہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے اپنا روزی روٹی کے لیے وہ دیا ہوا ہے. سو مگر جو اہم بات ہے, جو عقل اور شعور اور دانش کی بات ہے, وہ تو آپ کرتے ہیں نا, بھلے آپ کسی شعبے سے ہو نہ ہو, مگر اس کی جو سگنیفیکنس ہے اس کو آپ رد تو نہیں کر سکتے. تو میری نظر سے وہ ڈائریکٹ نہیں گزری, مگر بہت ہی ہمارے معتبر شخصیت ہیں احمد جاوید صاحب, انہوں نے مجھ سے ایک حدیث شیئر کی عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارے جو عالم ہیں احمد جاوید صاحب, کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو عمرہ ہی کر سکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ معاشرے میں جو
पैसा बनाना है, जब आप पैसा बनाने की बात करते हैं या अगर उस हवाले से आप ये कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा फेल है जिसको हमें डिस्करेज उस तरह से नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो तमाम तर कवानीन के अखलाकियात के मुरव्वजा जो कवानीन है स्टेट के और जो दीनी जो कवानीन है जिसमें ज़कात है सारा उसके अंदर रहते हुए, और आप जो माल बनाएंगे जो मुनाफा बनाएंगे वो भी एक जायज़ रखेंगे, उसके अंदर रहते हुए जब कोई शख्स जो है, कोई मुसलमान जो है, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक आदमी जो है अगर वो मुसलमान है, एक अच्छा मुसलमान है और वो उसके पास पैसा है, तो वो कौन सा अच्छा काम जो है वो नहीं करेगा। और हमारे यहाँ मिसाल मिलती है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और कैसा कैसा फ़ायदा जो है उम्मत ने वो उससे आपके फायदा देकर कैसा कैसा फ़ायदा उठाया है। अम्मा खदीजा जो है हमारी, यानी कि हम जो मुसलमान जो हैं अरबों की तादाद में, और इंसानियत जो है वो उनका देन नहीं दे सकती है, उनका एहसान जो है वो नहीं उतार सकती है, और वो अपने माल के ज़रिए से उन्होंने सपोर्ट किया। तो माल जो है अलबत्ता अगर आप ज़कात नहीं दे रहे हैं, आप नाजायज़ तरीके से कमा रहे हैं, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और उसके बाद आप नाजायज़ मुनाफा कर रहे हैं, आप गलत माल बेच रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर बिल्कुल हमें इस्लामी तालीमात से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और मिल रहा है। और हम लेकिन रफ करेंगे किचन की तरफ। कश्मीर के किचन में फातिमा, जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है, जल्दी से रेसिपी बताएं और डिश आउट करके बताएं कि आपने क्या बनाया। डिश आउट हो चुकी है रेसिपी। आपको मैं एक दफ़ा, क्योंकि अभी हम साथ में सबरोसो के जो है ना वो चिकन स्ट्रिप्स भी बना रहे हैं, तो इसमें कोई रेसिपी नहीं है, लेकिन सबरोसो के हम जो है वो स्ट्रिप्स लेंगे। 7 अप की रेसिपी मैं आपको थोड़ी सी रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसमें ऐड किया है तुख मलंगा, और साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा, क्योंकि इसमें स्प्राइट थी, 7 अप थी, और उसके साथ जो है ना वो रूह अफ़ज़ा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको जूस के साथ भी ट्राई करें और अगर आप इसको दूध के साथ भी ट्राई करें तो इट विल गिव यू वेरी गुड टेस्ट। इसमें सिर्फ दूध, शुगर सिरप, रूह अफ़ज़ा एंड 7 अप, दैट्स इट। उसके बाद हम रेसिपी पे आते हैं। तो रेसिपी में चिकन मैरिनेट किया हमने दही के साथ, मसालों के साथ। चिकन उसका पानी ड्राई करके उसको जो है वो स्ट्रिप्स में रोल इन कर दिया और उसको जो है ना हमने डिश आउट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो किचन से, कश्मीर के किचन से हमारा जो रेसिपी है वो बिल्कुल मुकम्मल हो गई भी है, लेकिन हम थोड़ी सी बात करेंगे रहीम स्टोर के हवाले से कि रहीम स्टोर दे रहा है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स, और आप लोग भी हासिल कर सकते हैं। जाएँ, शॉपिंग करें और कुरंदाजी में, कहते हैं उसमें हिस्सा लें, और कुरंदाजी में हिस्सा लेकर आप जीत सकते हैं खूबसूरत और हसीन बाइक्स जो कि हमारे सेट पर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, और रमज़ान की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। या हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने या कुरंदाजी में हिस्सा लेकर आप जीत सकते हैं ये बाइक्स। तो प्रोग्राम का हिस्सा अनवार, प्रोग्राम का बहुत नाज़रीन खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।